اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیس الدین رومی، آپ دیکھ رہے ہیں رومی گل چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جناب، تو پرسوں میرے خیال سے سیٹرڈے کے دن جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک اسلام آباد میں پریس کانفرنس کری ہے۔ اچھا، اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے ایک جارحانہ رویہ اختیار کیا ہے، جس میں انہوں نے تنبیہ کی ہے یا ان کو وارن کیا ہے صدر عارف علوی صاحب کو، کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی پر گڑبڑ کی تو نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کہہ رہے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے صدر مملکت عارف علوی کو انتباہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے پاس آخری چانس ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ آرمی چیف کی تعیناتی وزیر اعظم کا اختیار ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے غیر جمہوری قوتوں کے کندھوں پر سیاست کی۔ اچھا جی، یہ کیا غیر جمہوری قوتیں کون ہیں؟ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ سب کو پتہ ہے کہ غیر جمہوری قوتیں یعنی کہ حکومت میں ہوتے ہوئے جس وقت تک ان کو اقتدار نہیں ملتا تو ان غیر جمہوری قوتوں کے تلوے چاٹتے ہیں، ان کی منتیں کرتے ہیں، سماجتیں کرتے ہیں، پھر جب اقتدار کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے غیر جمہوری قوتوں کا۔ غیر جمہوری قوتیں کون ہیں؟ سب کو پتہ ہے کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ غیر جمہوری قوتیں باہر سے تو ہیں نہیں، پاکستان کے اندر سے ہی ہیں، یہ سب کے علم ہے۔ تو مستقل تنقید کا نشانہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی آرمی کو، پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کسی نہ کسی طرح سے تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے فیصلے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ عمران خان کے فیصلے کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ کا خطرہ تھا۔ 4 سال میں خارجہ پالیسی اور معیشت کو نقصان پہنچا۔ یہ 4 سال میں پہنچا، اس سے پہلے کون تھا؟ اس سے پہلے یہی 2 خاندان تھے، نواز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ یا پاکستان پیپلز پارٹی، یہ 2 ہی خاندان حکومت کرتے ہیں، یا پھر ایمرجنسی کی صورت میں یا مارشل لاء کی صورت میں رہا۔ لیکن ان دونوں خاندانوں نے پاکستان کے اندر ایک طویل عرصے سے حکومت کی۔ وہ 4 سالوں کا حساب بول رہے ہیں کہ 4 سالوں کے اندر بیڑا غرق کر دیا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں جی، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ خان صاحب اور ساری قوتوں کو پیغام دیتا ہوں، اب یہ کھیل بند کر دیں۔ اب کہہ رہے ہیں خان صاحب کو، امریکہ کو تو یہ پیغام نہیں دے سکتے، کسی اور ملک کو تو پیغام نہیں دے سکتے، یہ پاکستان کے اندر موجود ہی کہہ رہے ہیں قوتوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اب یہ کھیل بند کر دیں، یعنی کہ دھمکی آمیز رویہ کہ جارحانہ رویہ کہ اس کھیل کو بند کر دیا جائے، بند کر دیں۔ اس ہفتے لانگ مارچ کا اعلان کیوں کیا؟ یعنی کہ اس ہفتے جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے اسی ہفتے کے اندر آرمی چیف کے چناؤ کا سلسلہ ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی ہفتے کے اعلان کیوں کیا انہوں نے لانگ مارچ؟ عمران خان جان بوجھ کر سیاسی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے سیاسی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، اس سے پہلے جب ان کی گورنمنٹ تھی، آپ نے عدم اعتماد پیش کرنے سے پہلے آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ کی بھی ایک مارچ کا سلسلہ تھا نا، وہ حلال تھا، یہ حرام ہو گیا۔ میں عمران خان صاحب کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن بہرحال وہ بتا رہا ہوں کہ منافقت بتا رہا ہوں کہ ہم کریں تو حلال ہے، دوسرا کرے تو حرام ہے۔ اچھا، کہنا ہے سیاسی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی اور تبدیلی کو روکا، چاہے ماشاء اللہ لگ جائے۔ تحریک عدم اعتماد کو روکنے کے لیے آرمی چیف کو تحت توسیع دینا چاہتے تھے۔ یہ بھی پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ جنرل باجوہ کا بھی شکریہ ادا انہوں نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ماضی میں جو بہرحال ان کی ڈیل تھی عدم اعتماد کو روکنے کے لیے، عمران خان صاحب نے جو پیشکش کی تھی قمر باجوہ صاحب کو تحت جنرل چیف کے لیے، تو بہرحال تو اس کو انہوں نے یہ پبلک کیا ہے، بتایا ہے کہ اس کو کہ جی اتنے آپ جو ہے اتنے اقتدار کے لیے یا سیاسی اختلافات کے لیے اتنے نچلی سطح تک آ جاتے ہیں کہ ملک کے اہم چیزوں کو آپ پریس کانفرنس کے ذریعے پبلک کر دیتے ہیں، لوگوں کے درمیان پھیلا دیتے ہیں اس کو، پھر بیرون ملک کے لوگ بھی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، دشمن ممالک بھی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، جو آپ کی ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ویک پوائنٹس پہ ان کو تجزیہ کرنے کا، ان کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے، آپ کے اوپر ہنسنے کا موقع ملتا ہے۔ اچھا، پھر یہ کہنا ہے کہ اسی پریس کانفرنس میں عمران خان کو ملک پر مسلط کیا گیا۔ کس نے مسلط کیا؟ سب جانتے ہیں۔ پھر دوبارہ تنقید کا نشانہ انہوں نے بنایا کہ عمران خان کو ملک پر مسلط کیا گیا۔
عمران خان پوری سیاست غیر جمہوری قوتوں پر کی. عمران خان نے کہنا ہے کہ پوری سیاست غیر جمہوری قوتوں پر کی. پھر تنقید کا نشانہ، یعنی کہ تیسری دفعہ یہ الفاظ کا استعمال کہ عمران خان نے حکومت غیر جمہوری قوتوں پر کی. یعنی کہ پھر سپریہ بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ کیا بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو، کیا بتانا چاہتے ہیں یہ کیا کہ ڈھکے چھپے الفاظوں کے اندر غیر جمہوری قوت ہے. کھل کر بولیں نا یار، آپ کھل کر بولیں. آپ لوگ تو بڑے بہادر لوگ ہو، بڑے جیالے ہیں، بڑے ماشاءاللہ سے بے باک لوگ ہیں. آپ کھل کر بولیں کہ اب غیر جمہوری قوت ہے. کیوں بولتے ہیں کہ آرمی کے اس کے اوپر، آرمی کے اس پر کی. میں تو نہیں سمجھتا کہ آرمی کو جو ہے بالکل نیوٹرل ہونا چاہیے، اس کا ایک کردار ادا کرنا چاہیے. دیکھیں پاکستان کے اندر ایک عرصے تھے، 70 سال کے عرصے کے اندر دیکھیں دو بڑے خاندانوں نے، دیکھیں بھٹو صاحب کا میں نہیں کہتا اس لیے کہ بھٹو صاحب کی اب تو پیپلز پارٹی ہے ہی نہیں نا. بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی تو ہے بھی زرداری صاحب کی، زرداری صاحب نے اس کو قبضہ کیا ہوا، زرداری صاحب کی پارٹی ہے. مسلم لیگ نون جو ہے، مسلم لیگ وہ مسلم لیگ نہیں ہے جس نے پاکستان بنایا تھا. وہ مسلم لیگ تو ہے نہیں جس نے پاکستان بنایا تھا. محمد علی جناح کی مسلم لیگ یا بانیان پاکستان کی مسلم لیگ، یہ تو اس مسلم لیگ کا نام استعمال کرتے ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر اپنی سیاسی. تو اگر وہ قوتیں دیکھیں اس کی اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر سیاست کی جاتی ہے، ان کے امام کے اوپر سیاست کی یا ان کی بیک سپورٹ پہ سیاست کی جاتی ہے، تو دیکھ اس کے باوجود بھی پاکستان کو کتنا لاس ہوا، پاکستان کا پیسہ بیرون ملک کتنا منتقل کیا گیا، بیرون پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، پاکستان کے ہر سیکٹرز کے اندر، پاکستان کے ہر ادارے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ان جمہوری قوتوں نے، ان جمہوریت کے نام نہاد ٹھیکیداروں نے. جی آگے چلتے ہیں. جی کہتے ہیں کہ احتجاج جو ہے عمران خان کا حق ہے، لیکن اس تقرری کو آئینی اور قانونی طریقے سے ہونے دیں. یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی اور قانونی طریقے سے اس کو ہونے دیں. جی روکا کس نے؟ وہ تو ماشاءاللہ ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ ہو کر رہے گی، کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی. اچھا کہتے ہیں کہ آپ اسی ہفتے پنڈی میں تماشا کریں گے تو پھر سب جانتے ہیں آپ کا مقصد کیا ہے. درخواست کر رہے ہیں ایسی سیاست سے گریز کریں، یعنی ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں، درخواست بھی کر رہے ہیں کہ بھائی معافیاں مانگ رہے ہیں جو خدا کے واسطے نہ کرو، یہ کرو وہ کرو. بہرحال وزیر اعظم جو بھی چیف تعینات کریں گے سپورٹ کریں گے. کہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو بھی چیف کو تعینات، اچھا یہ وہی وزیر اعظم تھے جنہوں نے ان کے بھائیوں نے آپ کی والدہ محترمہ کے لیے کیا کیا الفاظ استعمال کیے، کیا کیا اختلافات کو کیے، وہ سب کچھ بھول گئے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی سپورٹ، بالکل آئے سپورٹ کیوں نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو سپورٹ کرنا پڑے گا. آپ سپورٹ نہیں کرو گے تو لازم ہے پھر آپ سیاست بھی نہیں کر سکتے پاکستان پہ. کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کا اسی تاریخ میں اعلان کا مقصد تعیناتی کو متنازع بنانا ہے. یہ بہت خطرناک مثال سیٹ ہو رہی ہے. اگر ایسا ہوگا تو پھر 3 سال بعد پنڈی میں دھرنا ہوگا. ایسا نہیں ہے جی، جو اختلافات ہیں، جو معاملات ہیں، الیکشنز کے معاملات ہیں، وہ ان کا مطالبہ الیکشنز کا ہے. الیکشنز کروا دیے جائیں، الیکشن کی تاریخ دے دی جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس کو تعیناتی سے کیوں جوڑا جا رہا ہے کہ جی تعیناتی ٹھیک ہے جی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ تعیناتی ہو جائے گی. جو بھی آرمی چیف آئیں گے، جو بھی معاملہ ہوگا، جو بھی میرٹ کی بنیاد کے اوپر جو بھی فیصلہ کیا جائے گا اس کے اوپر آ جائیں گے. لیکن اس کو ایسا تاثر نہ دیا جائے کہ جی تعیناتی کے سلسلے کے اندر انہوں نے لانگ مارچ دھرنا کر دیا. ایسا سلسلہ نہیں ہے. تو وہ تو ایک لانگ مارچ کا سلسلہ ان کا چل ہی رہتا ہے. سلسلہ جو الیکشنز کی ان کی ڈیمانڈ تھی کہ شفاف الیکشنز کرائے جائیں، انتخابات کرائے جائیں. اچھا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کے شرکا سے انہوں نے ویڈیو لنک پہ خطاب کیا ہے، بات کری ہے کہ 26 نومبر کو پنڈی پہنچیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے اعلان کیا ہے کہ 26 نومبر کو سب راولپنڈی پہنچیں گے. پنڈی میں خطاب کروں گا اور وہاں اگلا لائحہ عمل دوں گا. یہ تحریک رکنے والی نہیں ہے. حقیقی آزادی تک ہم نہیں رکیں گے. طاقتور ہلکے بزنس مین اور معاشی ماہرین سے پوچھ لیں. ملکی کی مسائل کا واحد حل شفاف انتخابات ہیں. یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ ملکی ماہرین سے، ماہر بڑے بزنس مینز جو ہیں ان سے، سب لوگوں سے یہ پوچھ لیں کہ جی یہ کہ حل کیا ہے ملکی حالات کو بہتری میں لانے کا. وہ کہنا ہے کہ شفاف انتخابات ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی، انتخابات ہو جاتے ہیں، اسموتھلی چیزیں چلتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں. یہ چیز کوئی بھی گورنمنٹ آئے، عمران خان صاحب کی آئے، کوئی اور بھی آئے، لیکن اس کو برداشت کرنا پڑے گا. پھر 5 سال کے لیے برداشت کرنا پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ 2 سال 3 سال کے بعد پھر اس کے لیے
اپوزیشن کھڑی ہو جائے، پھر دھرنے ریلیاں، یہ وہ سلسلہ پاکستان میں ایک تماشا لگا رہتا ہے مستقل طور پہ۔ مان لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے میری حکومت کے خلاف سازش نہیں کی، مگر میرے خلاف تحریک عدم اعتماد کو تو روک سکتے تھے۔ اب ان کا مقصد روکنے کا یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کو روک سکتے، ووٹ خریدے گئے، سنائیں کہ مبینہ طور پہ 22 کروڑ کے اندر ایک MNA بکا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ، مانتا ہوں کہ اگر مان بھی لوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے میرے خلاف سازش نہیں کری تو وہ اس عمل کو روک سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں روکا۔ دو خاندان کیسے ٹھیک ہو گئے؟ بیرونی سازش اندرونی مدد نہ ہونے تک کامیاب نہیں ہوتی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دو خاندان کہتے جو پہلے غلط تھے، ان کا کہنا ہے کہ اب وہ دو خاندان اب کیسے صحیح ہو گئے۔ بیرونی سازش اندرونی مدد ہونے تک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی اگر کوئی سازش ہے تو وہ اندرونی مدد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی، ایسا کہنا ہے عمران خان صاحب کا۔ اچھا، دوسری دفعہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بین الاقوامی قرضوں کی ترتیب اگلے ماہ تک جو ہے بین الاقوامی ادائیگیوں کی ترتیب بنا لی ہے میں نے، یعنی کہ وہ کہنا ہے کہ بنا لی، اس انداز میں کہہ رہے ہیں کہ جیسے اپنی جیب سے انہوں نے بنا لی۔ دیکھیں آپ کے پاس تو اللہ کا، یہ تو ایک اللہ کا ایک عذاب، یا کہہ رہے ہیں کہ ایک آزمائش تھی جو بہرحال سیلاب کی صورتحال کے اندر پاکستان میں پیدا ہوئی، جس کو انٹرنیشنلز پوری دنیا نے جو ہے اس کو ایڈمٹ کیا ہے کہ پاکستان جو متاثر ہوا ہے وہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ چینج کی وجہ سے ہوا ہے، اور انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ بھی کیا۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی امداد کا سلسلہ بہت بہترین طریقے سے پاکستان کے اندر شروع ہو گیا، جس میں IMF نے بھی آپ کو لون دیا، امداد کری، ورلڈ بینک نے بھی امداد کری، آپ کے پاس ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی امداد کری، پھر امریکہ نے، یورپ نے اور دوسرے ممالک نے، UAE نے، سعودیہ نے، یعنی کہ بے تحاشا امداد آ گئی۔ تو جس کے اوپر آپ نے ادائیگیوں کا سلسلہ بنا لیا، اپنی پاکٹ سے نہیں بنایا، آپ کے پاس وہ راکٹ سائنس نہیں تھی، آپ کے پاس پیسہ آیا ڈالر کی صورت میں آیا، کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ بہت بڑا پیسہ تھا جو پاکستان اس امداد کی صورت کے اندر پاکستان کے اندر آیا ہے، اور اسی سے آپ مزید اپنے حکومت کی گاڑی کو آگے دھکا بھی دے رہے ہیں، اور سکون کے ساتھ حکومت بھی کر رہے ہیں، اور پھر ادائیگیوں کا بین الاقوامی جو آپ کو ادائیگیاں کرنی ہیں اس کا بھی آپ نے شیڈول بنا لیا ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔